بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 95۔ بات چل رہی تھی الاسئلۃ المتوجہۃ علی القیاس، قیاس پر متوجہ ہونے والے سوالات۔ واما العکس، اس میں سے ایک ہے عکس۔ فنعنی به ان يتمسك السائل باصل المعلم على وجه يكون المعلل مضطرا الى وجه المفارقة بين الاصل والفرع، کہ سائل صاحب دلیل پکڑیں معلل کے اصل کے ساتھ، یعنی معلل صاحب ایک دلیل لیے تو سائل صاحب کیا کرے، اسی دلیل کو خود حاصل کرے، حاصل کر کے ایسے طریقے پر جو بیان کر دیے کہ سائل معلل صاحب مجبور ہو گئے اپنی دلیل اور اس کی جو ہے حکم کے بارے میں، انہیں علت اور معلول کے بارے میں فرق بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ طریقہ رہتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ترجمہ دیکھو کہ ہم ارادہ کرتے ہیں اس سے کہ دلیل پکڑے سائل معلل کے اصل سے ایسے طریقے پر کہ معلل یعنی دلیل لینے والا مجبور ہو جائے فرق کے بیان کرنے کی طرف اصل اور فرع کے درمیان۔ ومثالہ الحلی اعدت للابتذال فلا يجب فيها الزکاة كثياب البذلة۔ سائل وہ معلل یوں کہتا ہے کہ حلی مانے زیورات، حلیت الجمع ہے حلی زیورات، زیورات تیار کی گئی ہیں خرچ کرنے کے لیے، استعمال کے لیے۔ ابتذال بولے تو بدل سے خرچ کرنا، یہاں پر استعمال مراد ہے، استعمال کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں زیورات بھی۔ فلا يجب فيها الزکاة، لہذا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کثیاب البذلہ، جیسا کہ استعمالی کپڑے۔ تو زیورات کو بھی کپڑوں کے برابر قرار دیا کس نے؟ معلل نے، دلیل دینے والے نے۔ جیسا کہ استعمالی کپڑوں میں زکوٰۃ نہیں تو استعمالی زیورات میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ زیورات بھی استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قلنا، ہم یہ کہیں گے لو کان الحلی بمنزلۃ الثیاب فلا تجب فی زکوٰۃ فی حلی الرجال کثیاب البذلہ۔ ہم یہ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں زیورات کپڑوں کے جیسے ہیں، زیورات کپڑوں کے جیسے ہیں، مان لو تھوڑی دیر کے لیے جیسا مرد احباب کپڑے پہنتے ہیں ویسا ہی مرد اگر زیور پہننے لگے کیا حکم ہے؟ پیاک ہو گئے۔ کون پیاک ہو گئے؟ معلل صاحب پیاک ہو گئے۔ انہوں بولتے ہیں نہیں مردوں کے پاس زیورات ہے تو اس کی زکوٰۃ ہے۔ ارے بھائی وہ زیورات تو پہننے کے لیے ہے نا، نہیں مرد زیورات نہیں پہننا، ارے نہیں پہننا، پہن لیا کیا حکم ہے؟ تو زکوٰۃ فرض ہے بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیورات جو ہے پہننے کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے، حقیقتاً زیورات حقیقتاً استعمال کے لیے نہیں ہے، زیورات تو اصل ثمن ہے، زیورات اصل ثمن ہے۔ اللہ نے وقتی طور پر عورتوں کے لیے پہننے کی اجازت دی، بس اتنا ہی۔ کپڑے تو پہننے کے ہوتے ہیں، جیسا کہ مرد کے لیے ریشم نہیں پہننا ہے، اگر ریشم مرد پہن بھی لیا تو گناہ تو ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ایسے ہی مرد اگر زیورات پہن لیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہونا چاہیے آپ کے اصول کے مطابق، مگر کیونکہ استعمال کر رہا ہے، انہیں لے کے گھر میں رکھا ہوا نہیں ہے، استعمال کر رہا ہے، نہیں حرام کر رہا، حرام کر رہا بھائی کر رہا تو زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے، بولتے فرض ہے، تو جب اس پر فرض ہے تو پھر عورت پر کیوں فرض نہیں ہے؟ عورت پر بھی فرض ہے، یہ مطلب۔ اس کی مثال ہے زیورات جو تیار کیے گئے ہیں استعمال کے لیے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو، جیسا کہ استعمالی کپڑے۔ ہم کہیں گے لو کان الحلی بمنزلۃ الثیاب، اگر زیورات کپڑوں کے درجے میں ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو جو ہے مردوں کے زیورات میں، جیسا کہ استعمالی کپڑے، جیسا کہ استعمالی کپڑے۔ بہرحال یہ ہے عکس۔ واما فساد الوضع، اور بہرحال اور ایک ہے اس میں فساد وضع۔ فساد وضع کس کو بولتے؟ وضعی معنی ہی فاسد ہو گئے، وضعی معنی ہی فاسد ہو گئے۔ مثال کے طور پر فالمراد بأن يجعل العلة وصفا لا يليق بذلك الحكم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ علت کو بنایا جائے وصف، علت کو بنایا جائے وصف کہ جو لائق نہ ہو اس حکم کے، جو اس حکم کے لائق نہ ہو۔ مثال فی قولہم، اس کی مثال ہے ان کے قول میں فی اسلام احد الزوجین اختلاف الدین طرأ علی النکاح فیفسدہ کارتداد احد الزوجین، جیسا کہ ان کے قول میں اس کی مثال ہے، یعنی معلل کہتا ہے میاں بیوی میں سے ایک کے اسلام لانے کے بارے میں، میاں بیوی میں سے کے بارے میں دین کا اختلاف طرأ علی النکاح، اختلاف دین نکاح پر طاری ہو گیا ہے، اختلاف دین نکاح پر طاری ہو گیا ہے، فیفسدہ لہذا نکاح کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا ہے، جیسا کہ میاں بیوی میں سے ایک کا مرتد ہو جانا۔ مثال میں کیا دیتا ہے وہ؟ جیسے دونوں میاں بیوی میں سے کوئی مرتد ہو گئے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی دونوں میاں بیوی ہندو تھے یا غیر مسلم تھے، اسلام لائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس اختلاف دین نکاح پر طاری ہو کر اس کو فاسد کر دیا۔ کیا بولتے ہیں؟ نکاح پر طاری ہو کر کیا کر دیا؟ نکاح کو فاسد کر دیا۔ تو ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہاں وضع ہی فاسد کر دیا، کیونکہ اسلام توڑنے کے لیے آتا ہے کہ جوڑنے کے لیے آتا ہے؟ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی مسلمان ہونے سے نکاح ٹوٹا نہیں، دونوں میں سے نکاح ٹوٹا، نکاح باقی ہے۔ پھر نکاح کب ٹوٹتا؟ نکاح اس وقت ٹوٹتا جبکہ دوسرے کو اسلام پیش کیا جائے، دوسرے نے اگر انکار کر دیا تو اس کے انکار کی وجہ سے اسلام ٹوٹا،
کیا بولیں گے؟ چنانچہ حکم یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے، دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لایا تو نکاح باقی ہے، اگر دوسرے کو اسلام پیش کیا گیا، اگر اس نے قبول کر لیا چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو تو اسلام جو نکاح باقی ہے اور وہ آگے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے انکار کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، اب دونوں ایک ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے۔ یہ ہے فرق، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو جیسا کہ دونوں میں سے ایک کا مرتد ہو جانا اس لیے کہ بنایا ہے اس نے، بے شک اس نے بنایا اسلام کو زوال ملک کی علت، اس نے بنایا ہے زوال ملک کی علت، یعنی اسلام کی وجہ سے نکاح ٹوٹا۔ بولے کیا بولے؟ ہم کہیں گے الاسلام عہد عاصما للملک، اسلام ایک ایسا معاہدہ ہے۔ اچھا عہد نے پڑھیں گے، یہاں پہ فعل مجہول پڑھنا ہے، عہیدہ، اسلام عہد کیا گیا ہے ملکیت کو بچانے کے لیے، اسلام کا عہد کیا گیا ہے ملکیت کی حفاظت کے لیے، فلا يكون مؤثرا في زوال الملک، تو وہ زوال ملکیت میں اثر نہیں ڈالے گا۔ تو نکاح کب ٹوٹے گا؟ بولیں گے ہم پیش کیا جائے گا، وہ انکار کرے تو نکاح ٹوٹے گا۔ وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّوْلِ الْحُرَّةِ، یہ طول حرہ کا مسئلہ تو بار بار آتا ہے۔ طول حرہ کا مطلب یہ کہ ایک آدمی آزاد عورت پر قدرت رکھے، ایک آدمی تو باندی سے وہ نکاح کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا بولتے ہیں احناف، لیکن وہ معلل کیا بولتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّوْلِ الْحُرَّةِ، آزاد پر قدرت رکھنے والے کے مسئلے میں کہ أَنَّهُ حُرٌّ قَادِرٌ عَلَى النِّكَاحِ، کہ وہ آزاد ہے، نکاح پر قدرت رکھتا ہے، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَمَةُ، لہذا اس کے لیے باندی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باندی جائز نہیں ہے۔ کما لو کانت تحتہ حرۃ، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس کے ماتحت جو ہے آزاد ہو۔ مثال میں کیا دیتے ہیں انہوں، جیسا ایک آدمی ہے اس کی بیوی آزاد ہے تو آزاد کو رکھتے ہوئے باندی کو نہیں لا سکتی ہے، تو حدیث میں ہے۔ تو اس کو جو ابتدا پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اگر آزاد کی قدرت رکھتا ہے تو باندی کو نہیں لا سکتے، کیا بولتے ہیں؟ باندی کو نہیں لا سکتے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ ہم کہیں گے قلنا، ہم کہیں گے فوصف کونی حرا قادرا یقتضی جواز النکاح، اس کا وصف اس کا آزاد قدرت رکھنے والا ہونا، اس کا آزاد اور قدرت رکھنے والا ہونا تقاضا کرتا ہے جواز نکاح کا، اسی سے جو ہے نکاح کے جائز ہونے کا تقاضا ہے۔ پھر نکاح جائز ہونے کا تقاضا رکھنے کے باوجود بول رہے ہیں آپ باندی سے نکاح مت کرو۔ کوئی چیز جائز ہونے کا تقاضا رکھتی ہے تو وہ تقاضے پہ باقی رہے گی، وہ تقاضے پہ باقی رہے گی۔ فلا يكن مؤثرا في عدم الجواز، تو وہ مؤثر نہیں ہوگا جائز نہ ہونے میں، تو مؤثر ہوگا جائز نہ ہونے میں، بلکہ جب ایک آدمی آزاد ہے اور قدرت رکھتا ہے نکاح پر تو جائز ہے اس کو نکاح کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا فساد وضع۔ وَأَمَّا النَّقْض، بہرحال توڑنا کیا ہے؟ فَمِثْلَ مَا يُقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الوضوء طہارۃ فَيَشْتَرِطُ لَهُ التَّيَمُّمُ، معلل کہتا ہے کہ جو ہے وضو بھی طہارت ہے تو لہذا اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، جیسا کہ تیمم ہے، وضو بھی طہارت ہے تو اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، جیسا کہ تیمم کے لیے تیمم طہارت، اس لیے نیت شرط مانتے ہیں آپ۔ تو قلنا، ہم کہتے ہیں ينتقض بغسل الثوب والاناء، تو یہ مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے کپڑا دھونے میں اور برتن دھونے میں۔ ہم بولیں گے اچھا ٹھیک ہے، کپڑا دھونا کیا ہے؟ طہارت ہے، تو اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، اس کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ برتن دھونا کیا ہے؟ طہارت ہے، تو اس کے لیے بھی نیت شرط۔ کہیں بھی شرط نہیں مانتے، کہیں بھی شرط نہیں مانتے وہ حضرات، تو وہ دلیل ان کی ٹوٹ گئی، وہ دلیل ٹوٹ گئی۔ بہرحال یہ تو گیا نقض، اور ایک ہے معارضہ۔ معارضہ کا مطلب کیا ہے؟ کٹ کر دینا، معارضہ کا مطلب یہ توڑ دینا ہے۔ فمثل ما یقال، یہ وہ ہے جیسا کہ کہا جائے المسح رکن فی الوضوء، کہ مسح رکن ہے وضو میں، بولتے نہیں بولتے؟ کون بولتے ہیں؟ سب بولتے ہیں۔ تو فلیسن تثلیثہ، تو اس کا تثلیث بھی مسنون ہے، یہ معلل بول رہا ہے امام شافعی، کیا بول رہے ہیں؟ جب جو ہے مسح رکن ہے تو جس طرح پر دیگر ارکان کی تثلیث مسنون ہے تو مسح کی تثلیث بھی مسنون ہے، کالغسل، جیسا کہ دھونے والے اعضاء۔ قلنا المسح رکن، ہم یہ کہیں گے کہ مسح رکن ہے، فلا یسن تثلیثہ، تو اس کی تثلیث مسنون نہیں ہے، اس کی تثلیث مسنون نہیں ہے۔ کیسے؟ کمسح الخف وتیمم، جیسا کہ موزے کا مسح کرنا اور تیمم کا مسح کرنا۔ ممسوح اعضاء کو دیکھو آپ، اس کو دیکھو، ممسوح اعضاء، ممسوح اعضاء کیا ہے؟ موزے کا مسح اور تیمم میں مسح۔ امام شافعی بھی نہیں بولتے کہ تیمم کا مسح 3 مرتبہ کرو، ایک مرتبہ کر لی تو کافی بولتے، ایک مرتبہ کرو پھر کرو تیمم، ایسا نہیں بولتے۔ اسی طرح موزے کا مسح ہے 3 مرتبہ کرو نہیں بولتے ہیں، تو ان کی دلیل کیا کر دیا ہم؟ ایسا کٹ کر دیے۔
کہ مسح رکن ہے، لیکن رکن ہونے کے باوجود 3 مرتبہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ ممسوح اعضاء کو دیکھنا ہے آپ کو۔ کون سے اعضاء کو دیکھنا ہے؟ تو یہ 8 قسم کے سوالات تھے جو کسی معلل نے بطور دلیل کے پیش کیے، تو ہم ان سوالات کے ذریعے ان کی دلیل کیا کرتے ہیں؟ کٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔